مونچھ رکھنے یا نہ رکھنے کے تفصیلی احکام. ہمیں مونچھیں رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہاں تو کتنی رکھنی چاہیے؟ اگر نہیں تو کیا پوری اڑا دیں؟ ایسے کہنا جیسے بم سے اڑا دیں گے. یا کتنی رکھ سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتا دیں. محمد آصف انڈیا سے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے 3 طرح کے الفاظ ہیں. ایک ہے قص الشوارب، مونچھیں کاٹو. ایک ہے احف الشوارب، احفا کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کرو کاٹنے میں. اور ایک ہے بعض روایات میں حلق بھی آتا ہے کہ حلق کرو. حلق کہتے ہیں مونڈنا، لیکن بہت سے حضرات مونڈنے کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں. لیکن احفا تو حدیث میں صراحتاً ہے، احفا کا معنی بالکل چھوٹی کر دو. تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ قینچی سے یا ٹریمر سے بالکل چھوٹی چھوٹی کر دی جائیں. بلیڈ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے. تو افضل یہی ہے کہ ٹریمر سے یا کینچی سے بالکل چھوٹی کر دیں. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. اور اگر رکھنا ہو تو رکھنا بھی جائز ہے. بہت سے صحابہ کی مونچھیں تھیں اور بعض صحابہ کی بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں. سبالتین حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھیں، یہاں سے نکلی ہوئی تھیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اتنی کاٹنا کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رہے، یہ لازم ہے. اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ اوپر والے ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے وہ ڈھک جائے، یہ جائز نہیں ہے. تو اگر اوپر والے ہونٹ کا اوپر والا کنارہ کھلا رکھتے ہیں تو سائڈوں سے پھر جتنی چاہے بڑھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشابہت کیا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مونچھیں بالکل کاٹ کے باریک کر دیا کرتے تھے. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ یہ زیادہ افضل طریقہ ہے. باقی رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ بہت سے صحابہ کی مونچھیں تھیں. اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو نبی ان کو منع کرتے. لیکن اتنی مقدار جو میں نے آپ کو بتائی کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ کھلا رہے، یہ بہرحال لازم ہے. بعض لوگ اتنی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں کہ جب وہ پانی پیتے ہیں تو وہ اوپر کے بال پانی کے اندر گلاس میں ڈوب رہے ہوتے ہیں اور چہرہ بھی برا لگتا ہے. تو شریعت میں تزیین کا حکم ہے، اپنے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. اپنے آپ کو وحشی دکھانا کہ عجیب صحیح جو ہے وہ منہ نظر آئے انسان کا، یہ ٹھیک نہیں ہے.